پوچھو تو صحیح یار کیا وجہ ہوئی ہے، پوچھتے ہی کوئی نہیں. آپ ٹی وی لگا کے بیٹھے رہتے اور اینکروں کی بونگیاں سنتے ہو جو ایک پروگرام کی پتہ نہیں کتنی کتنی تنخواہ لے رہے ہیں. پہلے پلانٹیڈ ہے، پلان ہو چکا ہے کہ بھائی گل کر دیں میں غصے چاہ کے تیرے تے پانی بھی سٹنا ہے تو اگوں کو دو گالاں بھی کٹ دیں تو بعد چاہ پہ کٹھے بہ کے کافی پیاں گے. قوم بدھو ہے، بدھو لگا کے رکھو ان کو ادھر. اور لگا ہوا ہے ادھر قوم، لگا ہوا ہے، موج لگی ہے. آپ گھنٹہ گھنٹہ بیٹھ کے حضرت ان کی بونگیاں سنتے ہیں. ہاں جی، قرآن نہیں کھولتے. اصل بات تو قرآن پاک آپ کو بتائے گا نا کہ کیا قصور ہوا کہ حالات اتنے خراب ہو گئے. آٹا نہیں، چینی نہیں، پیٹرول کہاں چلا گیا حضرت. تو کبھی آپ قرآن پاک سے یا علماء سے پوچھو گے تو پھر یہ آپ کو بتائیں گے کہ کیا قصور ہوا ہم سے، کیا حالات خراب ہوئے. تو پھر قرآن کیا کہتا ہے؟ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ. اور جو ہمارے ذکر سے منہ موڑے گا ہم اس کی معیشت کو تنگ کر دیں گے. قصور ہوا ہے ہم سے، پتہ ہم نے اس کے ذکر سے منہ موڑ لیا. حضرت کون کرتا ہے حضرت اب ذکر؟ حضرت ہے کسی کے پاس ٹائم؟ قصور ہوا ہے ہم سے. حضرت ان نے کہا تھا کہ جب یہ حالات بن جائیں کہ تیرے پاس ہمارے ذکر کے لیے وقت ہی نہ ہو تو کیونکہ محبوب کی امت ہے، پتھر تو نہیں برسائیں گے، زمین میں تو نہیں دھنسائیں گے، چہرہ تو نہیں بگاڑیں گے، لیکن پھر کیا ہوگا؟ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ. ہم معیشت کو تنگ کر دیں گے. بے شک گندم پیدا کرنے میں پاکستان کا 5واں یا 6واں نمبر ہوگا، لیکن گندم نہیں تمہیں ملے گی کوئی. تمہاری اپنی شوگر ملیں ہوں گی لیکن چینی کے لیے ترسو گے تم. بجلی منگلا ڈیم، تربیلا ڈیم، لیکن بجلی تیل 300 سے اوپر جائے. وجہ کیا بنی؟ ہم نے اس کے ذکر سے منہ موڑ دیا. اللہ وہ کبھی قرآن میں کہہ رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ، ایمان والو اللہ کا ذکر کرو. ذکر ہی کوئی نہیں. پھر وہ آگے کہہ رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا. صرف ذکر نہیں کرنا ہے ہمیں سرسری سا، بلکہ کیا کرنا ہے؟ ذکرا کثیرا ہے، کثرت سے کرنا ہے. بلکہ وہ حاجیوں کو کہہ رہے ہیں فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا. ذکر کرنا ہے. ذکر ذکر ذکر. اونچائی پہ چڑھ رہے ہو پھر ذکر، سیڑھیاں چڑھ رہے ہو پھر ذکر، پہاڑ چڑھ رہے ہو پھر ذکر. کیونکہ اونچائی کی طرف جا رہے ہو تو پھر ذکر ادھر کیا کرنا ہے؟ پاویں میں اونچا ہوں رہے ہیں لیکن اللہ اکبر، اللہ ہی بڑا ہے. سیڑھیوں سے نیچے آ رہے ہو، اونچائی سے نیچے آ رہے ہو، پہاڑ سے نیچے آ رہے ہو پھر ذکر. کیا؟ سبحان اللہ. کپڑے پہننے لگے پھر دعا، کپڑے اتارنے لگے پھر دعا، واش روم میں جانے لگے پھر ذکر، واش روم سے باہر آئے پھر ذکر، کھانا کھانے سے پہلے ذکر، کھانا کھاتے یا واجدو کا ذکر، کھانا کھا لیا پھر ذکر، سونے سے پہلے ذکر، اٹھتے پھر ذکر. الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور. ذکر حضرت. لیکن کیا؟ کوئی ذکر نہیں ہے. سارا دن گزر جاتا ہے حضرت، ہم اس کو یاد نہیں کرتے کوئی بھی. اور اللہ یاد رکھنا حضرت ادھر کو بیچارگی والا معاملہ نہیں ہے کہ کوئی نہ تو یا میں نہیں کریں گے، یہ تیری اور میری کم بختی ہے. باقی تو سبح للہ ما فی السماوات والارض، زمین و آسمان کی ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے. یہ آپ کی اور میری بدبختی ہے اگر ہم نہیں کر رہے. اسی جانب تو میاں صاحب نے توجہ دلائی. کیا؟ آپ نے لوئے لوئے او پر لے کڑیے جے تو پونڈا پرنا کر لے بھائی، کیڑا کو صدا رہنے تو پتہ نہیں کب تیرا ٹائم ختم ہو جانا. یہ تو تیرا پلان ہے نا، کل پرسوں جی سپٹمبر، اکتوبر، نومبر، دسمبر، یہ تو تیرا پروگرام ہے. 2024 جنوری، فروری، مارچ، پتہ نہیں جو اصل پروگرام ہے اس میں تیرا میرا سپٹمبر ہے ابھی کہ نہیں ہے. یہ تو تیرا پروگرام ہے، تو بنائے بیٹھا ہے. پتہ نہیں مالک کا کیا تیرے بارے میں ارادہ ہے. مالک کے ارادے میں تیرا سپٹمبر ہے کہ نہیں.
مالک کے ارادے میں تیری جنوری 2024 ہے کہ نہیں ہے؟ تو کیا لوئے لوئے او پر لے کڑیے جے تو پونڈا پرنا شام پئی بن شام محمد تے کر جاندی نے ڈرنا. یہ لکھا جی امام حسن پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قربان جائیں جی. آپ کی محفل تھی، ہر خاص و عام حاضر خدمت تھا. اب کیونکہ حضرت جی آداب محفل یہ ہیں کہ آگے بزرگ علماء سفید داڑھی والے آگے ان کو بٹھایا جائے، تو پھر اس کے بعد اب ظاہر ہے امام پاک کی مجلس میں تو ان باتوں کا خیال رکھا گیا ہوگا. وہ لکھا آگے سارے ہی نا چٹیاں داڑیاں والے بزرگ بیٹھے سن. تو قربان جاؤں ان پاکوں کی محفل پہ جہاں کیسے کیسے حضرت جی جو ہے نا وہ لال بٹتے تھے حضرت جی اس محفل میں. اب تو حضرت وہ باتیں وہ نہیں رہی ہیں، اب خانقاہوں کے انداز ہی وہ نہیں رہے حضرت جی. کبھی خانقاہوں میں عوارف المعارف پہ شیوخ درس دیا کرتے تھے، کبھی خانقاہوں میں حضرت جی مکتوبات پڑھائے جاتے تھے، کبھی خانقاہوں میں قوت القلوب پڑھائی جاتی تھی، مکاشفات القلوب پڑھائی جاتی تھی، احیاء العلوم پڑھائی جاتی تھی. اب تو رہ گئی جی کرامتیں بس حضرت. وہ تربیت والا نظام اس انداز سے اب نہیں رہا کوئی بھی حضرت جی. میر مرید دا پروٹوکول اور غریب مرید دا پروٹوکول جی. لیکن کبھی خانقاہوں میں تزکیہ ہوتا تھا، اور یہ بھی ساری خانقاہیں جی چلتی ادھر سے ہیں حضرت. تو امام حسن پاک اگے چٹیاں داڑیاں والے سب بیٹھے ہوئے ہیں. وہ بات کا مفہوم ہے جی، منون تو نہیں ہے. آپ نے سوال فرمایا بھائی سفید داڑھی والو، اگر میں تم سے کوئی سوال کروں تو جواب دو گے؟ سب نے عرض کی جی امام پاک کیسے ہو سکتا ہے، آپ کوئی کچھ ارشاد فرمائیں تو ہم جواب نہ دیں. آپ نے تربیت کرتے ہوئے نا آپ نے فرمایا بھائی سفید داڑھی والو، کسان ہل چلاتا ہے، پانی دیتا ہے، بیج بوتا ہے، پھر وہ اپنے کھیت اپنی فصل کی خدمت کرتا ہے، پھر ایک وقت آتا ہے کھیت پک جاتا ہے، فصل پک جاتی ہے. بھائی سفید داڑھی والو دسو ہاں بتاؤ ہاں ذرا پھر کسان اپنی فصل کے ساتھ کیا سلوک کرتا ہے؟ تو ظاہر ہے سب کو اس کا جواب آتا ہے. کوئی درس نظامی، کوئی ایم اے، کوئی ایم ایس سی ہونا کوئی ضروری، سب کو پتہ ہے بھئی فصل پک گئی تو اب کسان اپنی فصل کاٹ لے گا. تو وہ جتنے بھی سفید داڑھی والے تھے نا سب نے عرض کی امام صاحب ظاہر ہے فصل پک گئی ہے تو کسان اپنی فصل کاٹ لے گا. آپ نے تربیت کرتے ہوئے صحیح دل پہ چوٹ کی. آپ نے فرمایا پھر سفید داڑیاں والے ہو تیار رہی ہو، پکی ہوئی فصل ہو کسی وقت بھی تمہاری کٹائی ہے. پکی فصل ہو